سے رحم کریں، اور یہاں سے ایک پکڑ اور شدت اور خوفناک تباہی شروع ہو جائے۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کے لیے اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے، اسے جنت کا جوڑا پہناؤ اور اسے جنت کا تاج پہناؤ، اسے جنت کے زیور سے سجاؤ، عورت ہے یا مرد ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوگا تو اس کا قد نکل کے 130 فٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہم 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ کے لوگ ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا تو یوں اس کا قد نکلے گا اور 130 فٹ پہ جا کر وہ قد اس کا کھڑا ہوگا، اور اللہ اسے جنت کا لباس پر 100 جوڑے پہنائے گا۔ ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، ہر جوڑا جوڑے کے پیچھے نظر آئے گا۔ یہ میں نے کرتا پہنا ہے، اس کے نیچے بنیان ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی، مجھے بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن وہاں 100 جوڑے جو پہنے گا، ہر جوڑا پیچھے نظر آئے گا، نظر آئے گا، نظر آئے گا، نظر آئے گا۔ 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے، 100واں جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا اور اس کے چہرے پر اسی کے مطابق حسن و جمال کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور اس کے سر کے تاج میں جو موتی لگے ہوئے ہیں، سب سے چھوٹے موتی کو اٹھا کے پکڑ کے دنیا میں رکھو یہاں، تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی لڑکی بھی اس کے ساتھ 130 فٹ کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ جنت ہم ہے 5، 5.25، 6.5۔ ہم بنتے ہیں مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مٹی۔ تو مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی لڑکی کو جو بنایا ہے وہ مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا ہے۔ جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خامد بیوی کا ملاپ نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے، پھر وہ بچی پیدا ہوتی ہے، وہ بڑی ہو کے حور بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ، وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور ہر وقت ایسے پانی کی طرح چل رہا ہے۔ جب اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور اس سے مکمل 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، لباس سمیت۔ یہ نہیں کہ وہ جیسے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، ایسے نہیں، پورے لباس کے ساتھ 100 جوڑوں کے ساتھ وہ باہر آتی ہے، اور فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں۔ جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا 60 میل لمبا چوڑا ہوگا، 60 میل لمبا چوڑا ایک خیمہ ہوگا۔ پھر وہ ساری مل کے اکٹھی ہو کے گاتی ہیں، این خطابنا این رجالنا این من نحن لہو، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہمارا شوق رکھنے والے، کہاں ہیں ہم میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتا ہے، وہ مل کر گاتی ہیں، اور جنت کی ہوا جنت کے درختوں کو بطور میوزک استعمال کرتی ہے۔ تو درختوں کا میوزک ہوتا ہے، ہوا میوزیشن، موسیقار ہوتی ہے، اور وہ جنت کی لڑکیوں کا گانا یہ ہے، الا ونحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ونحن الكاسيات فلا نعرى ابدا ونحن الطيبات فلا نغفل ابدا ونحن الوفيات فلا نغدر ابدا۔ یہ لمبا گانا ہے، مجھے بھی بڑے زمانے بعد اچانک یہ حدیث یاد آئی۔ 15-20 سال پہلے یہ میں کہا کرتا تھا، آج اچانک آپ کی برکت سے ان کا ادھورا نغمہ یاد آ گیا۔ چند آگے بھی ہیں، وہ ذہن سے نکل رہے ہیں۔ وہ مل کر گاتی ہیں کہ دیکھو ہم ہمیشہ زندہ، ہمیں موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ تر و تازہ، ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا، ہم ہمیشہ راضی رہنے والی، ہم کبھی لڑتی نہیں ہیں، ہم ہمیشہ حسن و جمال والی، ہم پہ بدصورتی نہیں آتی، ہم ہمیشہ وفادار، ہم اپنے خامن سے لڑائی نہیں کرتی، ہم ہمیشہ پاکیزہ، ہمیں پیشاب پخانہ حیض نفاس نہیں ہے، ہم ہمیشہ وفادار، ہم کبھی اپنے خامن کا دل نہیں دکھاتی ہیں۔ این خطابنا این رجالنا، ہے کوئی ہم سے منگنی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا۔ یہ ان کا نغمہ پوری جنت میں گونجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں سے بعض خاص قسم کی لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے
مسلم شریف کی روایت ہے، فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا، عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو وہ اس قدر جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے۔ اس کے جب وہ نکلتی ہے تو اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں۔ تو وہ میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو، یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے۔ اور میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے۔ پھر جنت الفردوس، آج پھر ایک اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، ایک جنت کی حور اس کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامند کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس لیے اس کا نام ہے لعبہ۔ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت۔ اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے۔ لجدوا فیکی لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں ہے۔ من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہو گئی۔ تو بھائیو، دنیا ہو یا آخرت ہو، دین ہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا اور کامیاب ہونے کا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔